گیا؟ نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين النبي الحليم الكريم الأولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین حضرات، الحمدللہ تعالی آج ستائیسویں شب رجب گزری ہے اور 27 رجب کا دن ہے. جو رات آ رہی ہے آگے، یہ پیر کی رات ہے. امام ابن المنیر اور حافظ ابن الاثیر اور بہت سے دیگر ائمہ محدثین، ان کی تحقیق یہ ہے کہ معراج کی شب پیر کی شب تھی، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات تھی. مختلف ائمہ نے آراء دی ہے. تاریخ کا ہمیشہ سنتے ہیں مگر دن کا عام طور پہ کبھی بیان نہیں ہوتا. تو بعضوں نے کہا کہ یہ شب جمعہ تھی، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی، معراج کی رات. اور جن ائمہ کا میں نے ذکر کیا انہوں نے جزم کیا، اس بات پر یقین کا اظہار کیا کہ شب معراج، شب اسراء اور شب معراج یہ پیر کی رات تھی، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب. بہرصورت آج کے دن اس مجلس کے منعقد کرنے میں ہم نے تاریخ کے اعتبار سے 2 مبارک نسبتیں جمع کر لیں کہ رجب کا 27ویں کا دن بھی ہے اور رات کے اعتبار سے آنے والی شب پیر کی شب بھی ہے، اور یہ شب مولد بھی ہے اور شب معراج بھی ہے، اور شب ہجرت بھی ہے اور شب وصال بھی ہے. پیر کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا آقا علیہ السلام کے لیے. اسی پیر کی صبح اس رات حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اسی پیر کی کے دن آقا علیہ السلام کی بعثت بھی ہوئی، اسی پیر کی رات آقا علیہ السلام کا معراج بھی ہوا، اسی پیر کو ہجرت مدینہ بھی ہوئی، اور اسی پیر کو مالا اعلیٰ میں آقا علیہ السلام کا آخری سفر بھی ہوا، وصال مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایام کو خصوصی فضیلت سے نوازتا ہے. تو آج کی محفل میں جو امریکہ یوٹا اسٹیٹ میں سالٹ لیک سٹی، اب ڈاکٹر فیضی صاحب کے شہر کا نام بھی یاد ہو گیا، تو سالٹ لیک سٹی یوٹا میں آج جو محفل
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے، تو اس میں تاریخی اعتبار سے دو نسبتیں جمع ہو گئی، دن کی بھی اور رات کی بھی۔ اللہ رب العزت ہمارا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع ہونا اور اس عظیم الشان مجلس کا منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت تلاوت کی، جو معروف آیت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہے۔ ویسے ایک نقطہ میں بیان کر دوں، ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان کی دنیا میں تو ایک ہی لفظ معروف ہے، معراج۔ عرب دنیا میں دو لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں، الاسراء والمعراج، چونکہ یہ جو سفر ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو زیادہ مراحل پر مشتمل ہے، مگر معروف جس کو بالعموم بیان کرتے ہیں عرب لوگ، وہ اسراء اور معراج کو اکٹھا بیان کرتے ہیں۔ تو اسراء کا سفر مکہ معظمہ سے لے کر القدس تک کا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، صرف اتنے حصے کو اسراء کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کیا؟ صرف مسجد حرام کعبۃ اللہ کے شہر سے لے کر القدس مسجد اقصیٰ تک، اس حصہ سفر کو اتنا حصہ ہے، جو پہلا حصہ ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی طرف جو سفر ہے، آسمانوں تک، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو عرب دنیا میں اس رات کو لیلۃ الاسراء والمعراج، اور ویسے بھی سفر کا جب ذکر کرتے ہیں تو الاسراء والمعراج کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر صرف مسجد اقصیٰ تک نہیں، بلکہ اس کے بعد عالم سماوات اور فوق السماوات، اس کے بعد اوپر تک سفر ہے۔ اب وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے تو میں اس مختصر سے وقت میں دو تین نقطوں پر بات کروں گا، اور میری گفتگو آج محدود رہے گی صرف اتنے حصہ آیت پر، سبحان الذی اسری بعبدہ، بس صرف اتنے حصے پر گفتگو کروں گا، وہ بھی اگر مکمل ہو سکی اس وقت میں۔ بولیے کتنے حصے پر؟ بولیے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، تھوڑی زیادہ کر دیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سیر پہ لے گئی اپنے محبوب و مقرب بندے کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اور سیر پہ لے گئی اپنے محبوب، مقرب اور معظم و مکرم بندے کو۔ بس اتنے حصے پر گفتگو کروں گا آج۔ سب سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے اور آپ کی عظیم فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، یہ دائمی معجزہ ہے قیامت تک، اس کا کوئی بدل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ معجزہ قرآن کے بعد آقا علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا اور عظیم معجزہ معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امت کے حساب سے معجزات عطا کرتا ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. جتنی امت اللہ پاک جس نبی اور پیغمبر کو زیادہ دیتا ہے، جتنی امت اس کی وسیع ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کی امت کے افراد جتنے زیادہ ہوتے ہیں نمبر، اسی تناسب سے اللہ پاک اس پیغمبر کو معجزات بھی عطا کرتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام کی امت اس وقت 1.25 ارب سے 1.5 ارب افراد تک ہے. آج جو زندہ کرۂ ارض پر، گلوب پر جو زندہ ہے، 1.25 بلین سے لے کر 1.50 بلین تک. اسی طرح ایٹ لیسٹ 1.50، 1.5 ارب یا اس سے زیادہ، یہ 1.5 ارب یا زائد امت، میری بات سمجھنے والی ہے، اس وقت زندہ ہے ایک وقت میں. اور یہ کل امت کی تعداد نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے وقت سے 15 صدیوں میں امت جتنی ہوئی اس سارے عادات کو جمع کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر قیامت تک اب حضور علیہ السلام ہی کی امت نے رہنا ہے. تو 1.5 ارب یا زائد تو آج ہے، تو اس عدد نے بڑھنا ہے، گھٹنا نہیں. ہر مذہب کے پیروکار کم ہو رہے ہیں اور غلامان مصطفیٰ کرۂ ارض پر بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے جائیں گے، تو عدد بڑھتا جائے گا. تو قیامت تک سارے زمانوں کو، جس کا کوئی آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ قیامت کو کتنے زمانے پڑے، کتنے زمانے پڑے، اس کا ادراک آپ لاکھوں برس میں، ملینز میں، بلینز میں، کروڑوں میں، اربوں میں، سالوں میں نہیں تعین کر سکتے. تو قیامت تک آقا علیہ السلام کی امت کا عدد بڑھتا جائے گا. تو کل عدد امت مصطفیٰ کا وہ ہوگا جو انعقاد قیامت تک مکمل ہوگا، جس کی ٹوٹل کریں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے 100 صفیں ہوں گی. اب صفوں کا تعین یوٹا اسلامک سینٹر کی مسجد کا نہیں ہے، یا کسی اور بڑی سے بڑی مسجد کی بھی صف پہ بشک جس میں 1000 آدمی بھی آ سکیں، وہ تعین صف کا نہیں ہے. وہ جنت ہے، ارضها السماوات والارض. جنت کی تعریف اللہ رب العزت نے کی، اعدت للمتقین. اور جنت کی تعریف یہ ہے کہ ارضها السماوات والارض، اس کی صرف چوڑائی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی جتنی طوالت ہے، وہ صرف جنت کی چوڑائی ہے. اس جنت میں 100 یا 120 صفیں ہوں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں. یہ تو ایک اینگل ہے جو میں نے تھوڑا سمجھا دیا، مگر آپ اس کو جانتے ہیں. اب ایک اینگل اور اس میں ایڈ کر دوں جو شاید آپ میں سے اکثر نہ جانتے ہیں. یہ تو وہ امت ہے جو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد وجود میں آئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے، حضور علیہ السلام کی امت تب سے شروع ہو چکی تھی. سب انبیاء بھی حضور کی امت میں ہیں، اور تمام انبیاء کی امتیں بھی امت محمدی میں ہیں. اس بات کو سمجھیں آپ. تو گویا ابتدائے آفرینش سے، جب سے انسانی اور بشری زندگی کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، اس لیے آدم علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو
جو آپ کے وارث اور خلیفہ بنے، ان کو وصیت کی کہ بیٹے ہر روز صبح و شام مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے رہنا، چونکہ میں جنت میں جتنا زمانہ گزارا ہے جنت کے کسی درخت کا کوئی پتا نہیں دیکھا جس میں اسم محمد نہ لکھا ہو، اور جنت کے قصور جتنے محلات تھے اور حجرات تھے اور غرفات تھے ان کا کوئی دروازہ نہیں دیکھا جس کے اوپر حضور کا اسم پاک نہ لکھا ہو، اور کوئی ایک حور نہیں دیکھی جس کے ماتھے پر اسم مصطفیٰ نہ لکھا ہو۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ حوروں کو حسن بھی اسم محمد کے صدقے سے ملا۔ یہ آدم علیہ السلام کی وصیت ہے جسے امام ابن عساکر نے روایت کیا اور بہت سے دیگر ائمہ نے روایت کیا، بشمول امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور تفصیل کے ساتھ پھر امام نبہانی نے آگے منتہی الصول میں اس کو بیان کیا، اور بہت سے اور ائمہ نے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت تو آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ یہ بات کیسے کہہ دی؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام پر جنہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ امت بن گئے، تو پہلے انبیاء اور ان کی امتیں حضور کی امت کیسے بن گئی؟ یہ سب بات قرآن اور حدیث میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ میرا اب یہ موضوع نہیں کہ میں اس نقطے پر گفتگو شروع کر دوں، وقت ختم ہو جائے گا۔ صرف قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ نے زندگی میں 20 بار سنی، اسی پر آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہم تو امتی بنے اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھ کر، اور سارے انبیاء اور ان کی امتیں حضور کی امت بنی، اللہ رب العزت نے پکڑ کے امت بنایا ان کو، ان سے عہد لیا، حلف لیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو، روحوں کو جمع کیا، میثاق النبیین، ان کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ آج تم سے ایک وعدہ اور عہد لیتا ہوں۔ وہ کیا؟ لما آتیتکم کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول من بعدکم، جب میں تم سب کو اپنی اپنی باری کتاب اور حکمت دے کر اپنی امتوں میں انسانی طبقات میں مبعوث کر دوں گا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم سب کے بعد آئیں گے، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، جو کتابیں اور وحی اور شریعتیں اور دین کے احکامات اور تعلیمات تم ان کی آمد سے پہلے دنیا میں لا چکے ہوگے، مصدق لما معکم، وہ ان سب کی تصدیق فرما دے گا، وہ تمہاری نبوتوں کی، تمہاری کتابوں کی، تمہارے صحائف کی، تمہاری شریعتوں کی، تمہاری تعلیمات کی، اور سب کچھ جو تم میری طرف سے لا کے دنیا میں آئے ان کو ویریفائی کرے گا، سرٹیفائی کرے گا۔ He would be the certifier and verifier، تصدیق کریں گے۔ اب ایک سوال ہے، انبیاء کو اپنی اللہ نے کتابیں دی، صحائف دی، شریعتیں دی، تو ان کو تصدیق کروانے کی کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے، میں نے تھوڑا کسی کو بھیجا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے کتابیں دی، اللہ نے وحی دی، اللہ نے شریعتیں دی، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کو اللہ نے شریعتیں دی۔ تو اللہ جس کو بھیجنے والا ہو اس کو اپنی تصدیق کروانے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے کہ وہ سرٹیفائی کروائے اور ویریفائی کروائے؟ دیکھو نا، آپ کے پاس اپنی ڈگریز کی کاپی ہوتی ہے تو آپ کسی آفیسر کے پاس جا کے اس کو
سرٹیفائی کرواتے ہیں، تصدیق کرواتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں، تو انبیاء کو اپنی کتابوں پر سٹیمپ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے آرڈر کر دیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ جو کچھ تم ساتھ لے کر آئے ہوگے وہ ان کی تصدیق کرے گا، سٹیمپ کرے گا، ویریفائی کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جب تمہاری شریعتوں پر ویریفیکیشن کی سٹیمپ لگائے گا تو تم سب اس کی امت میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب وہ تمہارا ویریفائر بنے گا، سرٹیفائر بنے گا، تو تم سب مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو جاؤ گے، تو تم سب اولون کہلاؤ گے اور ان کے بعد والے آخرون کہلائیں گے۔ اللہ پاک نے جب یہ بات بتا دی تو پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ پاک نے ان سے عہد لیا، فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سب میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ یعنی تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر ان کی بعثت ہو گئی تو تمہیں اپنا کلمہ چھڑا دینا ہوگا امت سے، کہہ دو گے اب میرا آج سے چھوڑ دو، تم بھی اور تمہاری امت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگ جائے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ جب اللہ رب العزت نے ان پہ شرط عائد کر دی کہ تم ایمان لاؤ گے تو امت ہو گئی نا آقا کی۔ اور پھر اللہ پاک نے ان سے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا اور میرے محبوب کے پر ایمان لانے کا اقرار کر کے ساتھ عہد بھی کرتے ہو؟ تو ساروں نے کہا بلا۔ باری تعالیٰ ہاتھ کھڑا کر کے ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم سب تیرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے اقرار کروایا، گواہی لی اور ساتھ فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، اور اب تم نے جو اقرار کیا ہے میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کا، تمہاری شریعتوں کو ویریفائی وہ کرے گا اور تمہارے اقرار ایمان کا ویریفائر، گواہی دینے والا میں خود بنتا ہوں، میں گواہ ہوں تمہارے۔ تو اللہ گواہ ہو گیا ان پر۔ اس لیے اب اس کی تائید میں آگے حدیث بھی ہے، میں نے ایک قرآن مجید کی آیت بتا دی، اس کے بعد کوئی بڑی نص نہیں ہے۔ الگ بات بدقسمتی ہے کہ لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں قرآن کا مگر قرآن فہمی نہیں ہوتی اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا تو آج اس امت کی ہر مسجد میں معراج مصطفیٰ منایا جا رہا ہوتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہندوؤں کا دن آئے تو پوری دنیا میں دیوالی منائی جائے، ہر قوم اپنے مقدس ایام کو مناتی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات کی رات آئی ہے، اس سے بڑھ کر آقا کی فضیلت اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر آقا کی مسرت اور خوشی اور کوئی نہیں۔ اور امت اپنے محبوب نبی اور پیغمبر کی خوشی نہ سیلیبریٹ کرے تو کس دین کا پرچار کرتے ہیں وہ اسلامک سینٹرز میں اور مسجدوں میں اور حضور کی امت کے سامنے کس دین کے علم بردار بنتے ہیں کہ جن کو اپنے محبوب اور پیغمبر کی خوشی کے ساتھ خوشی نہیں، ان کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ ان کے دل خوش نہیں، اور حضور کی عظمت اور فضیلت کا ذکر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ اپنی طرف سے اس کو اپنی مسجدوں میں بیان نہ کریں۔ میری بات سمجھیں تو کیا تعلق ہے ان کا حضور کی ذات پاک کے ساتھ؟ یہ کچھ کرائیٹیرین ہوتے ہیں سمجھنے والے جو اس ماحول میں رہ کے ہم لاسٹ ہو گئے، ہم بھول گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کا کلچر تھا، ہندوستان کا تھا، عرب دنیا سے آئے تھے، وہاں ہوتا تھا، اب یہاں کوئی نیا اسلام مل گیا ہے امریکہ میں آنے کے بعد۔ یاد رکھ لیں اسلام امریکہ میں نازل نہیں ہوا تھا کہ یہاں کے اسلامک سینٹر سے تم کو اسلام ملے، اسلام مکہ اور مدینہ میں اترا تھا مصطفیٰ کی ذات پر۔ ایمان اور اسلام وہ ہے جو نسلوں سے آقا کے غلاموں میں امت میں ائمہ کے ذریعے چلا رہا ہے، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امت اس وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک ہے، جتنے عدد ہوا حضور کی امت کا اس قدر کثرت سے معجزات ہوئے، اتنے معجزات ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کے معجزات کا کوئی نمبر بھی کوٹ نہیں کیا جا سکتا،
اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹ لیس۔ اور سارے معجزات میں قرآن کے بعد سب سے اونچا معجزہ جو آقا کو ملا وہ معراج کا معجزہ، سب سے اونچا معجزہ۔ اب یہ معجزہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ جب اللہ نے بیان کیا، جب اللہ نے بیان کیا تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کیا حضور کی امت کے علماء پر، لیڈرز پر، ریلیجس لیڈرز پر، اسکالرز پر، اماموں پر، خطیبوں پر یہ فرض نہیں کہ حضور کے جس معجزے کو اللہ بیان کر رہا ہے، کیا ان پر یہ فرض نہیں کہ جب وہ مہینہ آئے تو اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی مسجدوں میں بیان کریں، بیان کریں؟ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ مہینہ معراج کا سارا گزر جائے، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنائے بیان معراج کو، اور یہاں ریلیجس لیڈر اسلام کی باتیں کرنے والے حضور کے معراج کا ذکر ہی نہ کریں، اور نئی نسلوں کو خبر ہی کچھ نہ ہو کہ معراج کیا ہوتا ہے۔ ایسے اسلام کی دعوت اللہ رب العزت اٹھا کر ایسے دعوت دینے والوں کے سرے اس طرح مروڑ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ جاؤ بدبختو، تمہیں میرے محبوب کی عظمت پر خوشی نہیں، اور میرے محبوب کی عظمت اور معجزے حضور کی امت کی نسلوں کو نہیں بتاتے تھے، اس کا مزہ چکھ لو، جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ لینگویج کام نہیں آئے گی۔ انگریزی زبان زیادہ آتی ہے، پڑھ لکھ زیادہ گئے ہیں ہم، سوٹڈ بوٹڈ زیادہ ہو گئے، ماڈرن سائیکالوجی زیادہ پڑھ لی، سائنسز پڑھ لی، سوشالوجی پڑھ لی، انٹرنیشنل افیئرز پڑھ لیے، اور تیز ترار زبانوں کے ساتھ باتیں کرنی آ گئی۔ یہ چیزیں، ان میں سے کوئی شے قیامت کے دن عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ یہ چیزیں قیامت کے عذاب سے نہیں بچائیں گی، وہاں تو فقط ایک ہی چیز بچائے گی، ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ تعلق مصطفیٰ کا نام، جو اللہ نے بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی ایک عظیم فضیلت کا ذکر ہے، اور اس کو اللہ رب العزت بیان کس طریقے سے کرتا ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ آپ بتائیے، کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، بہت بڑا کام، میں ذرا سادہ طریقے سے یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی لطیف اور علمی بات ہے مگر بڑی سادگی سے سمجھ آ جائے۔ بہت بڑا کوئی عظیم واقعہ ہو جائے جس پہ آپ کا دل بڑا خوش ہو، اور آپ کی طبیعت پہ بڑی فرحت آ جائے، اور آپ کی طبیعت ایسی چٹک اٹھے، اور بہت قابل فخر، قابل مباحات کوئی واقعہ ہو، اس پر آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اچانک زبان سے نکلتا ہے کہ نہیں سبحان اللہ؟ بولیے، کہتے ہیں نا۔ دو چیزوں پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا تعجب پر، یہ عربوں کی کلچر تھا، کوئی بڑی عجوبہ کی بات ہو جائے جو سمجھ سے بالا تر ہو تو کہتے سبحان اللہ، یہ عربوں کا کلچر ہے۔ تو جو بات اللہ فرما رہا ہے اس پر اللہ کو تو عجوبہ کوئی نہیں تھا، وہ تو خود کروانے والا ہے، سیر کروانے والا ہے، اس کے لیے تو عجوبے کی بات نہیں تھی۔ تو دوسرا سبب سبحان اللہ کہنے کا کہ کوئی بڑی عظیم بات ہو جائے تو اس کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب یہ واحد ذکر ہے حضور کی شان میں، بلکہ پورے قرآن میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر کیا، معجزہ معراج کا، اور شروع کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ پڑھ لیجئے، بنی اسرائیل 15واں پارہ، شروع یہاں سے ہو رہی ہے، بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان الذی، الذی سے مراد اللہ ہے، یہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، تو گویا عرف عام میں وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس معجزہ معراج کی قدر و قیمت اور عظمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، جسے وہ سبحان اللہ کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ اور ہم لوگوں نے کیا قدر و قیمت بنا رکھی،
میں آپ کو کرائٹیرین دیتا ہوں، مسئلے بھی بن جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث نبوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا آخر میری امت کے آخری زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتاب الشریعہ امام لالکائی کی، شرح اعتقاد اہل سنہ، شرح اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی، اور کتاب الشریعہ امام آجری کی۔ یہ سعودی عرب میں حرمین شریفین میں یونیورسٹیوں میں اور پورے عالم عرب میں عقیدہ اہل سنت کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں کتابیں، عقیدے پر پڑھائی جاتی ہیں عرب میں، سعودی عرب میں، عرب ورلڈ میں، یونیورسٹیز میں، مدینہ یونیورسٹی میں۔ وہ استدلال میں لائے ہیں حدیثیں اور کتب میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ مسجد میں 100 آدمی بیٹھے ہوں گے پر مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب بتائیے آپ خود کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں۔ تابعین کی، استغفر اللہ، اتباع تابعین کی، سلف صالحین کی، اچھے وقتوں کی؟ نہیں، یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، آقا نے فرمایا مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ بھئی وہ مومن ایک کیوں نہیں ہوگا؟ وہ مسجد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو فیسٹیول کرنے آتے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، واعظ ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، آخرت کی باتیں کر رہی ہیں، کیوں نہیں؟ کیوں فرمایا ایک مومن بھی نہیں ہوگا؟ وہ خدا کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تعلیم دے رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں مگر مومن ایک بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر خدا کے محبوب کی بات نہیں ہو رہی، اس کے محبوب کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر اس کی بات کوئی کر دے یہ کرو حضور کی شان میں یہ کرو، کہتے نہیں لیو دیز آر اسمال میٹرز، اسمال پیٹی میٹرز، وی ڈونٹ ڈیل ود دیٹ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں امت میں تفرقے میں پڑھو، حضور کی شان کا نام آ جائے تو اس کو تفرقہ بناتے ہیں۔ یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ کچھ پہچان پیدا کریں، اپنی آنکھیں کھولیں امریکہ والوں اور ویسٹرن ورلڈ میں اور موجودہ دنیا میں، جہاں بھی دنیا کا کوئی خطہ ہے، شرق سے غرب تک رہنے والوں، آنکھیں کھولیں، پہچان کریں کہ ایمان کی پہچان کیا ہے اور کس کے تعلق سے ایمان بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا لفظ سبحان سے، سب سے پہلی چیز جو کہنا چاہتا ہوں لفظ سبحان سے شروع کیا اللہ پاک نے۔ اب اس لفظ سبحان سے شروع کرنے میں راز ہے، بڑا عظیم راز ہے لفظ سبحان سے شروع کرنے میں۔ امت کو ایک تربیت دی گئی، لفظ سبحان اللہ سے، سبحان الذی سے شروع کرنے میں بہت سے راز ہیں، مگر اس وقت میں 2 نقطے عرض کروں گا آپ کے ساتھ۔ لفظ سبحان سے معجزہ معراج کا بیان، 2 نقطے۔ ایک اس سے نفی تعجب ہے مقصود تھا اور ایک نفی اعجاب مقصود تھا۔ میں معنی سمجھا دیتا ہوں، پہلے ٹرم سمجھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان الذی سے بات شروع کرنے کا ایک مقصد کیا؟ نفی تعجب، اور دوسرا مقصد نفی اعجاب۔ نفی تعجب کفار، مشرکین، منکرین اور مترددین اور متشککین کے لیے، جن کو شک تھا کہ معراج کیا یا نہیں، ایک ہی رات کے لمحے میں کیسے ممکن ہے مکہ سے یروشلم چلے گئے القدس، اور کفار تو اوپر کو ڈیل ہی نہیں کر رہے تھے نا، وہ تو آسمانی دنیا کو نہیں جانتے، اور پھر آسمان تک چلے گئے، پھر 7 آسمان کراس کر دیے، پھر عرش سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پر گئے، پھر فوق العرش گئے اور جنتیں دوزخ سب کچھ دیکھی، بیت المعمور دیکھا، ملائکہ اور ساری بالائی کائنات سے ملاقاتیں کی، اور کر کے پھر واپس آئے، اور اسی لمحے پھر آقا علیہ السلام مکہ اپنے بستر پہ آرام فرما ہو گئے۔
تو سبحان الذی اس لیے کہا کہ اتنی بات پر کئی مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ معراج کی صبح جو تازہ تازہ کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، جب اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا ابو جہل نے، اور حضور علیہ السلام کے بیان کو اس نے بیان کیا مگر اپنے انداز میں۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے آقا علیہ السلام، جب معراج پہ گئے، واپس آئے تو وہیں آرام فرما ہو گئے۔ صبح نکلے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی کزن ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جن کے گھر سے معراج پر گئے ہیں آقا علیہ السلام۔ یہ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہے، اور اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مگر یہ گھرانہ سارا، کسی نے کلمہ پڑھا تھا، سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا تھا، اور جس نے ابھی نہیں بھی پڑھا تھا، یہ گھرانہ سارا آقا علیہ السلام کا محافظ بھی تھا اور حضور کا معاون بھی تھا۔ تو جب صبح اٹھے اور آقا علیہ السلام نے معراج کی بات حضرت ام ہانی کو سنائی، اپنی کزن کو، اور باہر نکلے اور فرمایا کہ اب میں بات کعبۃ اللہ کے حرم میں جا کے قریش کو، اہل مکہ کو سناتا ہوں۔ تو وہ پیچھے دوڑی روکنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، ابھی وہ رسول اللہ پر تو ایمان خود نہیں لائی تھی، وہ ایمان لائی ہے فتح مکہ کے دن، اور تب بعد میں روایت کی ہے یہ، مگر گھرانہ وفادار تھا آقا علیہ السلام کا۔ وہ پیچھے سے دوڑی روکنے کے لیے کہ آقا، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، منکر ہیں، مشرکین ہیں مکہ، قریش، آپ جب یہ بات بتائیں گے کسی نے نہیں ماننی، آپ کو جھٹلائیں گے، مذاق بنائیں گے، اور اس بات کو بڑے غلط رنگ میں پیش کریں گے، ان کو نہ سنائیں نہ بتائیں۔ وہ دوڑی کہ میں حضور علیہ السلام کو روک لوں کہ آقا، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو یہ عظیم رات کا واقعہ سنایا جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ام ہانی، میں ذہن بنا چکا ہوں، میں نے سنانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سنایا، ابو جہل اور اس طرح کے ساتھ اور اس کے سرغنہ لوگ دوڑ پڑے، مختلف لوگوں کو جا کے بتایا، وہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ یہ درست فرمایا؟ ہاں میں معراج پر گیا ہوں، درست ہے۔ کئی لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ اب بات کو سمجھتی، اتنا بڑا امتحان تھا، اور کون مرتد ہوئے؟ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، کون مرتد ہوئے؟ صرف وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مگر یہ خبر ابھی تک نہ تھی کہ مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ وہ بارڈر لائن پہ پھرتے تھے، جنہوں نے اسلام کو بطور دین تو قبول کر لیا تھا، مگر شان مصطفیٰ کی عظمت کا تصور ابھی ان کے ذہنوں میں جاگزی نہیں ہوا تھا کہ اتنی عظمت اللہ نے حضور کو عطا کی کہ وہ براق پر راتوں رات لے جائے گا اور معراج کی سارے فاصلے طے کرا کے واپس پہنچائے گا۔ تو جن کا عظمت مصطفیٰ پر اتنا عقیدہ ابھی جمع نہیں تھا، وہی ایمان چھوڑ گئے۔ یاد رکھ لیں، آج بھی ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو عظمت مصطفیٰ پر اپنے عقیدے کو خوب جماؤ، تب ایمان جمے گا، تب ایمان جمے گا، ورنہ ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اور یہ کام نہیں ہو رہا، مسجدیں بن رہی ہیں، سینٹرز بن رہے ہیں، نمازیں، اجتماعات، جمعے، خطاب سب کچھ ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں سوائے ایک کام کے کہ اس امت مصطفیٰ کی نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ڈالا جا رہا، محبت مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، ادب اور تعظیم مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، حضور کی عظمت اور شان نہیں بتائی جا رہی، بس یہ کام نہیں ہو رہا، باقی سب کام ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو اس دور میں تھے، معراج کا واقعہ سنتے ہی مرتد ہو گئے۔ ایک طرف یہ طبقہ تھا، یہ بھی کلمہ گو تھے، جو معراج کا واقعہ سن کے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، اور ایک طرف عاشق لوگ بھی تھے۔ وہ عاشقوں کا طریقہ ایمان بتانا چاہتا ہوں، اس پر آؤ۔ ادھر عاشق بھی تھے، ابو جہل جب ہر ایک کو جا جا کے اور اس کے سرغنے باقی لوگ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے،
لو یہ بھی کو ماننے کی بات، ہر کوئی کہتا نہیں تو ناممکن ہے، ایمان چھوڑ جاتے. تو دوڑ کے ابو جہل اپنے بندوں کو لے کے ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے. ابھی صدیق نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے. صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے. ابو بکر خیر ہے؟ اتنا ابو جہل سے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق نے، خیر ہے؟ بہت صبح صبح آ گئے ہو. اس نے کہا تمہارے ساتھی نے ایک عجیب بات کر دی. تمام کتب میں، سیر کی اور تفسیر کی کل کتب میں بالاتفاق یہ روایت ہے. تو دیکھو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو عجیب بات کر دی. انہوں نے پوچھا کیا عجیب بات کر دی؟ میں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات براق پہ بیٹھ کے مکہ سے میں القدس گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے ہو کر جتنا کچھ ان کو آقا علیہ السلام نے بتایا ان کو اپنے ظرف اور عقل کے مطابق ہی بتانا تھا نا. جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی بات ہی بتائی جاتی ہے، ہر کسی کو ساری بات نہیں بتائی. وہ اتنی بھی ہضم نہ کر سکے جتنی بتائی. انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے القدس مسجد اقصیٰ ہو کر واپس آ گیا ہوں. بھلا یہ ماننے کی بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ واقعی حضور نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل ابھی کعبہ کے سین میں کھڑے ہیں، جا کے پوچھ لو، یہی کہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کعبۃ اللہ بھی حضور سے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، وہیں گھر کے دروازے پر کنورسیشن ہو رہی ہے. فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے انا اصدقو، میں تصدیق کرتا ہوں. میں تصدیق کرتا ہوں. اس نے کہا ابو بکر تم نے ایسے ہی کھڑے کھڑے تصدیق کر لی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے لمحے میں کوئی مکہ سے جا کے یروشلم القدس مسجد اقصیٰ سے پلٹ کے واپس آ جائے؟ کیسے تصدیق کرتے ہو؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا انا اصدقہ فی ابعد من ذلک. تم اس واقعے کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بڑی بات میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں. یہ تو مسجد اقصیٰ کا قصہ ہے، وہ ہمیں عرش سے بالا رب کی باتیں بتاتے ہیں صبح و شام کہ جبرائیل آئے اور خدا نے یہی بھیجی. نہ خدا کو دیکھا نہ جبرائیل، ہم تو مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان گئے ہیں، اور تم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو. ان کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ یہ انہیں بھگا کر آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں. تو حکم انت صدیق. تو ایک طرف عاشق بھی تھے جن کی سمجھ میں شان مصطفیٰ آ گئی تھی، تو اپنے ایمان کی جو جسم ہے، ایمان کا جسم، اس میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی معرفت کو بھر لو. یہ مغز ہے. کیلا ہے نا، جیسے کیلا، اس کے اندر گودا ہوتا ہے جس کو کھاتے ہیں، اوپر کا چھلکا ہوتا ہے. باقی باتیں چھلکا ہیں اگر گودا محبت اور ادب مصطفیٰ کا نہ ہو. وہ گودا نکالا جا رہا ہے، چھلکے کھلائے جا رہے ہیں آج دنیا میں. تو پہلی بات تو یہ جو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو اس سے نفی تعجب کیا. اللہ پاک نے جواب دیا. پہلے انبیاء اگر کوئی فضیلت ان کو حاصل ہوتی اور ان کی امتوں کے منکر لوگ جو کفار رد کرتے تو وہ خود ان کا جواب دیتے، وہ خود ان کا. اب قرآن میں ابو جہل، ابو لہب جیسے سارے منکر کفار مشرکین جو انکار کرنے والے تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک انسان راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا کر ہو آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ان کا سوال تھا، تردد تھا، یہ ان کا کنفیوژن تھا. اب یہ تعجب تھا ان کا. کیا؟ یہ تعجب تھا. اس تعجب کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بھائی تم انکار اور تعجب تو تب کرو اگر یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہو کہ میں گیا. اگر میرے محبوب فرماتے کہ میں گیا
تو پھر تم سوچتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گیا تو یہ جانا ممکن ہے یا نہیں؟ ایک انسان کی طاقت میں، قدرت میں، استعداد میں، ایبیلٹی میں، آیا یہ بات اس کی پاور میں ہے یا نہیں؟ تب سوچتے۔ تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اگر میرا محبوب کہتا کہ میں گیا اس رات اور تم رد کرتے تو یہ قول مصطفیٰ کا رد ہوتا، نبی کی بات کا رد ہوتا، نبی کی بات پر شک ہوتا، نبی کی بات میں تردد ہوتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ قرآن گواہ ہے کہ میں گیا، دعویٰ تو ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں ہے، دعویٰ خود خدا کا ہے۔ اب اگر تمہیں شک ہے تو میری بات میں شک ہے، مصطفیٰ کی بات میں نہیں۔ اب بولو مجھ میں طاقت ہے لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں طاقت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں قدرت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری قدرت اور میری طاقت پہ بات کرو۔ اگر نہیں لے جا سکتا، سنیے، اگر میں راتوں رات روح اور جسم کے ساتھ عالم بیداری میں اگر میں نہیں لے جا سکتا اور نہیں لا سکتا تو اس کا مطلب ہے میں عاجز ہوا۔ کیا یہ امر میرے لیے ناممکن ہو گیا، امپاسبل ہوا؟ امپاسبل کس کو کہتے ہیں؟ There are two persons sitting. One thing is impossible for A, but the same thing is possible for B. بھائی 20 kg کا ایک سٹون ہے، پتھر پڑا ہے، ایک آدمی اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ اٹھا سکتے۔ آپ پوری کوشش کریں گے تو یہاں درد شروع ہو جائے گی، کہیں گے اٹس ناٹ پاسبل فار می، میرے لیے ممکن نہیں۔ دوسرا پہلوان ہے، وہ 20 کلو کیا وہ 40 kg کا پتھر اٹھا کے ایسے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اٹس پاسبل فار می۔ اس کو کہتے ہیں اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے۔ تو ناممکن کیوں ہوتا ہے کہ اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی، اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی۔ جو کام ہم طاقت کا نہیں کر سکتے وہ پہلوان، ایتھلیٹ، ریسلر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، یہ one thing is possible for one person and it may be impossible for other who is weaker than him۔ تو فرمایا یہ کہنا کہ کوئی نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے اس میں یہ طاقت نہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا، رب کہتا ہے اگر میں بھی نہیں لے جا سکتا تو اس کا مطلب ہے مجھ میں بھی طاقت نہیں، اور اگر مجھ میں یہ طاقت نہیں تو میں عاجز ہوں، اور اگر عاجز ہوں تو میں خدا ہی نہیں۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو عاجز ہے، جو چاہے نہ کر سکے وہ خدا نہیں۔ خدا کی تعریف یہ ہے کہ جو چاہے کر سکے۔ لمحے میں انسان نہ جا سکے مگر وہ جسے چاہے جہاں سے جہاں تک لے جا سکے۔ خدا کی تعریف یہ ہے۔ اس نے فرمایا سبحان اللہ جی، اس سفر پہ تعجب نہ کرو، اس لیے کہ سفر کرنے کا دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا۔ اب جس نے انکار کرنا ہے کہ عالم بیداری میں مصطفیٰ معراج پر نہیں گئے، یہ ممکن نہیں، تو گویا وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ وہ ناممکن قول مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہا، وہ اعلان خدا کو کہہ رہا ہے، خدا کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ تو پہلا مقصد تھا سبحان اللہ جی کہنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی تعجب کر دیا، انکار کی جو ریزن ہے اس کی جڑ کاٹ۔ اب دوسرا نفی اعجاب، نفی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، اللہ لے گیا حضور کو، یہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا۔ کیا پہلی بات آقا محبوب کے لیے تھی کہ کوئی شخص میرے محبوب کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرے، کوئی میرے محبوب کے اس اعلان معراج کو رد نہ کرے، کوئی میرے محبوب کی اس عظمت پر تردد اور شک نہ کرے، کیونکہ یہ دعویٰ ان کا نہیں، دعویٰ میرا ہے، لہذا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔
پہلی آقا علیہ السلام کی شان کے دفاع کے لیے تھی، حضور کی عظمت کے تحفظ کے لیے تھی، سبحان اللہ جی کہنا۔ دوسرا امت کی تربیت کے لیے، بولیے کس کے لیے؟ ہماری تربیت کے لیے تھی۔ اور وہ کیا؟ اعجاب کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں تکبر کو، دعویٰ کرنے کو۔ اتنی بڑی بات ہوئی، آقا نے معراج کا شرف پایا تو فرمایا محبوب آپ کی امت کو تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس کو بڑا سے بڑا شرف بھی مل جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں گیا، کہے اللہ لے گیا۔ تو دعوے کی نفی کر دی۔ جو بات ہم کل میں بیان کر رہا تھا، امت کو تعلیم کی، یاد ہے آپ کو؟ امت کو تعلیم دی کہ اتنا بڑا کرم ہو جائے، خدا کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے، مکہ سے القدس تک جائیں، مسجد اقصیٰ جائیں، وہاں سے آسمان دنیا پر جائیں، یکے بعد دیگرے آسمان کے دروازے کھلیں، 7 آسمانوں کی سیر ہو، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر ہو، پھر عرش معلیٰ پر جائیں، پھر رف رف پر بیٹھ کر مقام ثم دنا فتدلی